بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سائمہ معظم، آپ کی پاکستان اسٹڈیز کی ٹیچر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی ایمان میں رکھیں، آمین۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے نئے ٹاپک تحریک خلافت کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پس منظر، تحریک خلافت کے پس منظر اور واقعات کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ خلافت ایک اسلامی ادارے کی حیثیت میں صدیوں تک قائم رہی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں اس کا کردار بڑا ہی مؤثر اور مرکزی نوعیت کا رہا ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم مسلم ریاست کی بنیاد ڈالی تھی، اس کی سربراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوئی۔ انہیں خلیفہ پکارا گیا۔ خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں اپنے فرائض اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق انہوں نے ادا کیے۔ یہاں پر عزیز طلباء، آپ کو ایک بات یہاں پہ میں آپ کو فرق بتانا چاہتی ہوں۔ خلیفہ اور بادشاہ میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ خلیفہ مطلق العنان نہیں ہوتا، بلکہ خدائے ذوالجلال کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی حدود میں رہ کر حکمرانی کرتا ہے، ان حدود کا جن کا تعین اسلام نے کیا ہے۔ خلیفہ اپنے آپ کو خدائے بزرگ و برتر کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے اور عوام اس کی پیروی کرنے کے اسی صورت میں پابند ہوتے ہیں اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نظام حکومت کو چلاتا ہے۔ اسلام نے خلافت کے منفرد ادارے کو جنم دیا۔ پہلے چاروں خلفائے راشدین کا دور ہر اعتبار سے مثالی اسلامی دور تھا۔ چاروں کو منتخب کیا گیا، اگرچہ ہر بار انتخاب کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی جمہوری قدر کو نظر انداز کرتے ہوئے ملوکیت کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جتنے خلفائے بنو امیہ تخت پر بیٹھے موروثی بنیاد رکھتے تھے اور ان کا مرکز دمشق تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ بنو عباس کے ہاتھوں ہوا تو ایک نئے خاندان کی حکومت قائم ہو گئی۔ ان کا دارالحکومت بغداد تھا۔ منگولوں نے بغداد پر قبضہ کیا تو عباسی خلیفہ نے مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1258 میں مصر میں فاطمی خاندان برسر اقتدار رہا اور اس خاندان کے سربراہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے سربراہ خلیفہ تسلیم کیا جاتا رہا۔ 1517 میں ترکی کے سلطان نے مصر پر قبضہ کیا تو عباسی خلافت ختم ہو گئی۔ آخری عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم کی برتری کو تسلیم کر لیا اور یوں خلافت کا مرکز مصر سے ترکی منتقل ہو گیا۔ ترکی کی عثمانی خلافت 20ویں صدی کے پہلے 2 عشروں کے خاتمے تک قائم رہی اور دنیا کے طول و عرض میں بسنے والے مسلمان اور خصوصاً برصغیر کے مسلمانوں نے ہمیشہ ترکی کی خلافت کو اسلام کا مرکز سمجھا اور اس سے روحانی اور دینی اعتبار سے تعلق قائم رکھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ترکی پر اتحادی افواج کے حملے نے دنیا بھر کے مسلمانوں میں اضطراب کی لہریں پیدا کر دیں۔ وہ ترکی کی عثمانی خلافت کو اسلام کا مرکز اور مسلم امنگوں کا محور سمجھتے تھے
اور اس کا خاتمہ ان کے خیال میں اسلام کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہو سکتا تھا۔ خلافت سے برصغیر کے مسلمانوں کی عقیدت ہمیشہ قائم و دائم رہی، خصوصاً مسلم اقتدار کے خاتمے کے بعد ترکی میں مسلم خلافت روشنی کا مینار اور امیدوں کا باعث سمجھی جاتی رہی۔ اکثر دانشور ترکی کی جانب نگاہیں اٹھائے رکھتے تھے کہ وہ کسی بھی وقت برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلا سکتا تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی حکومت کے آغاز میں سارے مسلم علاقے مرکز کے تابع تھے۔ بنو امیہ کے دور میں دور دراز کے علاقوں میں خود مختار مسلم ریاستیں بننا شروع ہو گئیں۔ بنو عباس کا زمانہ آیا تو برصغیر سمیت کئی خطوط میں خود مختار اور نیم خود مختار مسلم مملکتوں کا وجود دنیا کے نقشے پر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن یہ سیاسی طور پر اختیارات کے مالک ہوتے ہوئے بھی ترکی کی خلافت سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے تھے۔ خلافت ترکی سے وفاداری کا انداز برصغیر میں بہت نمایاں رہا۔ سندھ میں مسلم حکومت 712 میں قائم ہوئی تو دمشق میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کو سندھ کا خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ یہی صورت اکثر علاقوں میں عباسی عہد میں بھی دیکھی گئی۔ سلطان التمش اور سلطان محمد تغلق نے خلافت سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تو انہیں خلعتوں سے نوازا گیا۔ التمش نے تو خلیفہ کی طرف بھیجے گئے تحفوں کی خوشی میں پورے ملک میں جشن منانے کا حکم دیا۔ اکثر سلاطین نے یہ روایت بھی قائم کر رکھی تھی کہ یا تو صرف خلیفہ کا نام یا اس کے ساتھ اپنا بھی نام کندہ کروا کر مسلم مرکز سے اپنی وفاداری اور عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ ہر بادشاہ نے اپنے آپ کو برصغیر میں خلیفہ کا نائب جانا۔ بنگال اور گجرات میں قائم ہونے والی خود مختار مسلم ریاستوں کے حکمران بھی خلیفہ کو اپنا مرکزی سربراہ مانتے تھے۔ برصغیر میں جب بھی نیا سلطان تخت پر بیٹھتا تو وہ خلیفہ وقت سے اجازت طلب کرتا۔ خلیفہ کی طرف سے اجازت مرحمت ہوتی، خلعت آتی اور اسے پہن کر بادشاہ تخت نشین ہوتا۔ برصغیر کے سلاطین جب بھی فتوحات کرتے خلیفہ کو اپنی کارکردگی اور کارناموں کی رپورٹ بھیجتے۔ اکثر سلاطین کے زمانوں میں خلیفہ کا نام جمعے کے خطبے میں شامل کیا جاتا۔ البتہ مغلوں کے دور حکومت میں روایات میں تبدیلی کی گئی۔ خلافت کی اہمیت کافی کم ہو گئی اور خلیفہ کی بجائے مغل بادشاہ کا نام خطبے میں لیا جانے لگا، کیونکہ عثمانی، ترکوں اور مغلوں کی باہمی رقابت اور چپکلش جو ہے وہ قائم رہی۔ سلطان ٹیپو برصغیر میں آخری مسلم قوت تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی قوت کو یکجا کیا جائے، اس لیے ترک خلیفہ سلطان سلیم کو انہوں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور وہ سلطان سلیم کی قیادت میں برطانیہ کے بڑھتے ہوئے استعمار کو روکنا چاہتے تھے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے جنگ عظیم اول اور ترکی۔ برطانیہ کی ترک دشمنی کا سلسلہ طرابلس اور بلقان کے واقعات سے شروع ہو چکا تھا۔ 1914 میں جب جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو انگریزوں نے براہ راست ترکی کے خلاف جارحانہ اقدام اٹھایا۔ جنگ میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیا۔ ان کے خلاف جنگ میں شریک ممالک میں برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ نمایاں تھے۔ ترکی کا ماضی اگرچہ بڑا تابناک تھا، لیکن جنگ عظیم اول کے دور میں یہ عظیم مملکت زوال پذیر ہو چکی تھی۔
برصغیر کے مسلمانوں کو ترکی کے انجام سے خوف آ رہا تھا کیونکہ وہی ان کی امید کا آخری دنیاوی سہارا تھا۔ لائٹ چارج وزیر اعظم برطانیہ کو برصغیر میں مسلمانوں کے جذبات کا علم تھا، اس لیے اس نے جنگ کے دوران ہی اسے اعلان کیا کہ ہم کیسر ثانی کی وسعت پسندی کے خلاف معرکہ آرا ہیں، ترکی کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں، نہ کہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف۔ وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ وہ ترکی کی خلافت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دے گا اور کہا کہ ہم خلافت ترکی کا تحفظ کریں گے اور ترکی کے دارالحکومت کو کوئی نقصان نہ ہونے دیں گے۔ جنگ عظیم میں جو برطانیہ کا پلڑا بھاری ہوتا گیا، برصغیر کی مسلم آبادی کے اضطراب میں اضافہ ہوتا گیا۔ مسلمانوں کو ترکی سے جذباتی تعلق تھا اور اتنی بڑی سلطنت ان کے لیے وجہ تسکین تھی، لیکن نظر آ رہا تھا کہ جنگ کے بعد ترکی کا جغرافیہ، سیاست اور حاکمیت بدل جائے گی۔ ان دنوں ترکی ایک بہت وسیع و عریض سلطنت تھی جو یورپ، ایشیا اور افریقہ تینوں بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، اور آج کے تمام عرب ممالک جو ہیں اس کے زیر نگین تھے۔ مشرقی یورپ میں بھی کئی علاقوں پر اس کا کنٹرول تھا۔ یہ علاقے بعد ازاں آزاد اور خود مختار ممالک میں ڈھل گئے۔ تقریباً سارا شمالی افریقہ ترکی کی سلطنت میں شامل تھا، اور آج 20 سے زیادہ ریاستیں ایسی ہیں جو کہ جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو ترکی کا حصہ تھیں۔ برصغیر میں مسلمان اس لیے بھی بے چین تھے کہ حجاز مقدس کا سارا علاقہ ترکی کے پاس تھا، اور ڈر تھا کہ جنگ میں شکست کے بعد اس کے علاقے کی بے حرمتی نہ ہو، غیر مسلم افواج وہاں داخل نہ ہوں۔ اضطراب کی لہریں رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی تھیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مجلس خدام کعبہ۔ برصغیر میں علماء کرام، صحافیوں اور سیاستدانوں نے عوام کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ المنورہ اور مکہ کی حرمت کے لیے مسلمان باہم صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اسی دوران عربوں نے ترکوں کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دیں۔ انگریزوں نے اپنی روایتی چالیں چلیں، عربوں کو باور کروایا کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دیں گے تو جنگ کے بعد انہیں آزاد عرب مملکت بنا دیا جائے گا۔ عرب نیشنلزم کو خوب ابھارا گیا اور ترکوں کو استعماری قوت کا نام دے کر عرب عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی، اور شریف مکہ نے انگریزوں سے ساز باز کر کے ترکوں کے خلاف باقاعدہ کاروائیاں شروع کر دیں۔ مشہور انگریز جاسوس لارنس، جو کہ لارنس آف عربیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، عربوں کو ترکوں کے خلاف برگشتہ کرنے کا مشن لے کر ہی عرب علاقوں میں آیا، اور وہ کامیاب رہا، اور عربوں نے ترک افواج کے لیے شدید مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں، اور یہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف تھا۔ انگریزوں نے شریف حسین آف مکہ کے بیٹوں فیصل اور عبداللہ سے وعدہ کیا کہ کامیابی کی صورت میں انہیں بالترتیب شام اور فلسطین کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ 20ویں صدی کے دوسرے عشرے کے آغاز میں طرابلس اور بلقان کی جنگوں سے متاثر ہو کر برصغیر کے چند علماء کرام، مولانا عبد الباری، مشیر حسین قدوائی، مولانا شوکت علی، مولوی احمد سعید، مفتی کفایت نے 1913 میں ایک تنظیم مجلس خدام کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ مجلس ترکی کی خلافت، مقامات مقدسہ کے تحفظ اور برصغیر میں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے کام کرتی چلی آ رہی تھی۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے برصغیر کے مسلمانوں کی بے چینی اور مجلس خلافت کا قیام۔ اب اس ساری صورتحال میں برصغیر کے مسلمانوں کی بے چینی جب بڑھنے لگی
کیونکہ یہاں پر برطانیہ کو فتح حاصل ہو رہی تھی اور برطانوی حکومت جو ہے اپنے وعدوں سے انحراف کر رہی تھی، اور ترکی کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس کے نتیجے میں ترکی کے اوپر ذلت امیز شرائط جو ہے وہ ٹھونس دی گئی تھی. تو ترکی کی یہ حالت برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. چنانچہ انہوں نے خلافت ترکی کو بچانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اور ستمبر 1919 میں آل انڈیا مسلم کانفرنس کے اجلاس منعقدہ لکھنؤ میں مجلس خلافت قائم کی. 27 اکتوبر 1919 کو ملک بھر میں خلافت ڈے منایا گیا، اور 23 نومبر 1919 کو مولوی فضل الحق کی صدارت میں دہلی میں عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا، اور اس جلسے میں مولوی فضل الحق نے ہندوؤں سے تحریک میں جو ہے وہ شرکت کی اپیل کی. تحریک کا مرکزی دفتر بمبئی میں مقرر کیا گیا. تحریک خلافت کا آغاز، نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے، تحریک خلافت کا آغاز ان مظاہروں اور احتجاجی جلسوں سے ہوا جو قسطنطنیہ، استنبول پر اور برطانوی افواج کے قبضے کی خبر ملنے پر ہندوستان میں جا بجا منعقد ہوئے. خلافت وفد. ترکی کے منصب خلافت کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی قیادت میں 19 جنوری 1920 میں ایک وفد وائسرائے ہند سے ملا، جبکہ دوسرا وفد مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں برطانوی وزیر اعظم لارڈ جارج سے ملا، لیکن دونوں وفود کو ناکامی کی صورت میں جواب ملا. تحریک کے قائدین: مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل، مولانا عبدالباری، مولانا سید سلیمان ندوی کی خدمات قابل ذکر ہیں. تحریک خلافت کے مقاصد. تحریک خلافت ایک کثیر المقاصد تحریک تھی. وقتی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مسلم عوام کی توجہ ہٹ گئی اور انڈیا سینٹرل خلافت کمیٹی کے اغراض و مقاصد درج ذیل تھے. نمبر 1، ترکی بحیثیت مملکت. ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں، اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں. دوسرا ہے خلافت کا ادارہ، خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کا ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے. تھرڈ پوائنٹ ہے حرمین شریفین کی حرمت. حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے اور غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے موضوع کو ہم اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں اور عافیت مانگتی ہوں، اپنے دین کی بھی، دنیا کی، اپنے گھر والوں کی بھی اور مال کی بھی. آمین. نیکسٹ اس کے بعد جو اگلے ٹاپک ہے نیکسٹ ویک میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ حافظ.